قرآن کے ایسے معجزات جسے سائنس آج خود ثابت کرتی ہے اور مانتی ہے کہ قرآن کی یہ آیتیں سچی ہیں۔ بگننگ آف لائف، قرآن کی سورہ انبیاء آیت نمبر 29 میں رحمان فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے؟ یہ آیات اس وقت نازل ہوئی جب سائنس کا نام و نشان نہیں تھا۔ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہر جاندار مخلوقات کے سیلز پانی سے بنے ہیں۔ گوگل پر جا کر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کے اندر 70% پانی موجود ہوتا ہے، اور اس کا پتہ مائکروسکوپ کے آوشکار کے بعد ہی وہ پایا ہے، جس کا آوشکار 12ویں صدی میں ہوا تھا۔ لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا ہاؤ ڈڈ لائف بگن۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دا مون لائٹ، چاند کی روشنی۔ پہلے کے جو لوگ تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ چاند کی خود کی روشنی ہے، لیکن آج کی سائنس پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ چاند کی روشنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، بلکہ سورج کی روشنی ہے۔ یعنی جب سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تب ہمیں چاند رات کے وقت چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کیا کہنا اس قرآن کا جس نے 1400 سال پہلے ہی سورہ یونس آیت نمبر 5 میں فرما دیا، وہی تو ہے جس نے سورج کو خوب روشن دان بنایا اور چاند کو چمک دی۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دا آئرن، لوہا۔ لوہے کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ یہ لوہا زمین کی دھاتو نہیں ہے، بلکہ یہ لوہا دوسری دنیا سے آیا ہے۔ جب سائنس اس کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے تو سائنس کو پتہ چلتا ہے کہ آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے کچھ ستارے دھماکے سے پھٹے اور میٹرائٹس یعنی بڑے بڑے پتھروں کے ذریعے یہ لوہا ہماری زمین پر آیا اور زمین کے اندر دب گیا۔ اب اسی چیز کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن کی سورہ حدید آیت نمبر 25 میں یوں ملتا ہے، اور ہم نے لوہے کو زبردست طاقت دے کر زمین پر اتارا تاکہ انسان اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اینڈ آف دا سن، سورج بجھ رہا ہے۔ ہمارا سورج 4 ارب 60 کروڑ سال سے اپنی پوری شکتی کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن ایک دن اس سورج کی آگ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کے اندر سے ہائیڈروجن گیس، ہیلیم گیس جیسی گیسیں ختم ہو جائیں گی اور سورج بجھ جائے گا۔ اب قرآن کی اس آیت پر غور کرو، سورہ یاسین آیت نمبر 38 میں، اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا جا رہا ہے، یعنی سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اب سوچو 1400 سال پہلے آخر کون تھا جس نے سورج کے بارے میں اتنی سٹیک بات قرآن میں لکھی؟ یقیناً وہ اللہ ہے۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بگ بینگ، ایک بڑا دھماکہ۔ اگر بات کریں آج سے 90 سال پہلے کی تو اس دور کا سب سے بڑا سوال تھا کہ یہ دنیا یا یونیورس کیسے بنے، کیسے وجود میں آئی۔ پھر اچانک 1931 میں ایک سائنسدان جارج لیمترے نے کہا آج سے 26 ارب سال پہلے یہ یونیورس صرف ایک گولا تھا۔ پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ چاند، سورج، ستارے، ہماری پرتھوی، گیلیکسیز وجود میں آئیں، جسے سائنس کی زبان میں کہا گیا بگ بینگ یعنی بڑا دھماکہ۔ آپ کو بتا دیں سائنس نے اس کی تحقیق اس وقت کی جب انسان کافی حد تک ایڈوانس جنریشن میں پہنچ گیا تھا، کافی تیز دماغ والے ویگیانک موجود تھے۔ لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ اب قرآن کی اس آیت پر غور کریں۔ قرآن کی سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جھٹلا کر دیا؟ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ This universe is expanding with time، یہ کائنات وقت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ آپ سب تو اس بات سے واقف ہی ہوں گے کہ 1400 سال پہلے یہ وگیان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اسی دور میں اللہ کی ایک آیت اترتی ہے اور اس میں پیغام یہ تھا، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے پھیلاتے جا رہے ہیں، اور اس کی تصدیق
1400 سال بعد اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی بک اے برائف آف دا ٹائم میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی کھوج ہے کہ کائنات وقت کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یقیناً یہ قرآن کسی انسان کا لکھا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو اس کا لکھا ہوا ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔